2025 کا اگر احاطہ کریں پورے اس سال کا، تو اس میں اس کو خونخوار اور پاکستان کے لیے جو چند بدترین سال، جیسے 1971 کا سال بھی بہت ہی بدترین تھا، اس کے علاوہ بھی کچھ سال بدترین پاکستان کے لیے، اسی طرح سے یہ جو 2024، 2025، 2023، 2022، یہ بہت ہی بدترین 4 سال جو ہیں وہ پاکستان کے لیے گزرے. لیکن ان سب کی پیک جو تھی وہ ظاہر ہے آپ کو بتدریج جو فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ان کے ساتھی ہیں ان کی جو گرفت تھی پورے سسٹم کے اوپر، اور جس طریقے سے انہوں نے پینیٹریٹ کیا، اور پینیٹریٹ اس لیے کیا کہ انہوں نے نہ کوئی قانون سامنے رکھا نہ آئین سامنے رکھا. انہوں نے آئین پاکستان کو لوٹ لیا، انہوں نے پارلیمنٹ کو لوٹ لیا، انہوں نے عدالتوں کو لوٹ لیا، سپریم کورٹ ختم کر دی، ایک نئی سپریم کورٹ جس کا نام آئینی عدالت رکھ دیا، وہ اپنی مرضی سے بنائی، اس کے اندر ہینڈ پکڈ ججز لگائے. ہائی کورٹس انہوں نے لوٹ لیں، اپنی مرضی کے چیف جسٹسز لگائے، دوسری ہائی کورٹس میں سے موو کر کے مرضی کے ججز لگائے، مرضی کے بینچ بنائے، اور جو انڈیپینڈنٹ 6 ججز خط لکھ بیٹھے تھے ان کے ساتھ کیا کیا وہ آپ کے سامنے. سپریم کورٹ آف پاکستان سے ججز کو ریزائن کرنا پڑا. مطلب جوڈیشری کے اوپر بہت ہی خونخوار سال رہا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ملٹری کے اوپر بھی، پاکستانی فوج کے اوپر بھی برا سال رہا. ایک تو ظاہر ہے دہشت گردی کی اگر ہم بات کریں تو 73%، 73% اس سال جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، حملے ہیں، وہ بڑے ہیں. لیکن اس سے سب سے بڑا جو نقصان ہوا وہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم اور پھر 27ویں آئینی ترمیم کی گئی، اور اس سے فوج کا جو سٹرکچر تھا جس میں کچھ نہ کچھ ادارہ جاتی خود مختاری جو ہے وہ ایئر فورس کے پاس، نیوی کے پاس تھی، اس کو بھی سلب کر لیا گیا. اور اب فیلڈ مارشل صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد، جی ہاں، دوسری بار ریٹائر ہونے کے باوجود وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بنے، اور اب تقریباً تمام جو پاکستان کی آرمڈ فورسز ہیں وہ ان کے نیچے ہیں، اور اس وقت ان کا سکہ چل رہا ہے. اب سکہ انہوں نے کیسا چلایا وہ بھی آپ نے، اللہ الحق ہے، سال پورا ہونے سے پہلے ہی اس کے نتائج آنا بھی شروع ہو گئے. سال کا آج آخری دن ہے، اور آج ہی بلکہ کل اور آج ہم نے دیکھا جو کچھ یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان ہو رہا ہے، آنے والے دنوں میں ایسی ہی صورتحال آپ کی قطر کے ساتھ بھی ہوتے ہوئے، کیونکہ قطر کے خلاف جو خبریں پاکستان کے اندر لگوائی گئی ہیں وہ وقاص صاحب نے لیک کر دی ہیں، وہ پورے کا پورا جو ٹرانسکرپٹ تھا وہ لیک کر دیا. تو اب جو معاملات ہم کر رہے ہیں، ظاہر ہے یہ ملکوں کی جو انٹریکشن ہوتی ہے وہ اوور نائٹ اس کے ری ایکشنز نہیں آتے، لانگ ٹرم میں اس کے ری ایکشنز آتے ہیں. اب کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ایک دم انہوں نے جو بھی کارروائیاں کیں وہ بھلے لیبیا میں کیں یا جو کچھ بھی دوسری جگہوں پر کیا، اس میں یہ چھوٹے بھائی کے بہت قریب تھے، جس سے یا چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کے بہت سارے کام کر رہے تھے. بڑے بھائی تھوڑے سے ناراض ہیں، اور اب ان کو سیٹ کرنے کے لیے پے در پے جو ہے وہ بیانات بھی چھوڑے جا رہے ہیں، اور معاملات کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو 2025 بنیادی طور پر شروع سے لے کے پہلے 10 مہینے تک تو عاصم منیر صاحب کو یہی لگا کہ یہ ان کی جیت کا سال ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بہت جو پار تھی، جو امپیکٹ تھا، اس کو انہوں نے کلیکٹ کیا اور اپنے اندر سمویا اور ہر چیز کو اکٹھا کرتے گئے. لیکن جیسے جوئے کے ٹیبل پر بیٹھا جواری جب بہت جیتتا جائے اور سب کچھ اکٹھا کرتا جائے تو پھر کئی دفعہ اوور کانفیڈنس میں بڑی بازی لگا بیٹھتا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی بڑی بازی لگائی، اور وہ لگائی صدر ٹرمپ کے ساتھ. اب صدر ٹرمپ تو آپ کو پتا ہے کہ گیم کھیلنے میں، یا جوئے کی ٹیبل کہیں یا سیاسی جوئے کی ٹیبل کہیں، اس پر شاید ہی ان کا کوئی ثانی ہو. بڑک بھی وہ پوری مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں لالچی کی موت گپی کے ہاتھوں ہوتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صدر ٹرمپ اگر گپ مارنے پر آئیں تو ان سے بڑا کوئی گپی نہیں ہو سکتا، اگر وہ گپ ان کے مفاد میں ہو. اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ وہ کسی قیمت پر بھی اپنی ایکسٹینشن اور ری اپوائنٹمنٹ چاہتے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا، فریڈم آف سپیچ کے اوپر بات ہو. اس لیے انہوں نے صدر ٹرمپ کے سامنے وہ بازی رکھ دی یا وہ بازی کھیل دی جس کا وہ انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی انہوں نے وہ بازی رکھی، صدر ٹرمپ نے آنکھ نہیں جھپکی اور دبوچ لیا. دبوچا کس چیز کے اوپر؟ اب سب کو پتا ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب سب کو پتا ہے کہ ہم نے جا کر کہا کہ ہم نہ صرف وہاں پر فوج بھیجیں گے بلکہ ہم دوسرے ملکوں کو بھی راضی کریں گے. آپ کا سارا کام بھی ہم کریں گے، ساری آپ کی جگہ پر مزدوری بھی ہم کریں گے. اب تو صدر ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دے دی،
اور اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہو کر سٹیٹمنٹ دے دی کہ جو ممالک کی فوج وہاں جا رہی ہے، اور اشارہ بھی یہ ہوا کہ مشرق وسطیٰ سے باہر کی جو فوج ہے، مشرق وسطیٰ میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ یہ قطر، عمان، سعودی عرب، یو اے ای، یہ بڑے بڑے ملک، ایجپٹ، اردن، یہ آ رہے ہیں، لیکن اس سے باہر اگر آپ نکل جائیں تو پھر ہم ہیں، ملیشیا، انڈونیشیا، اس طریقے کے ملک ہیں۔ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ مشرق وسطیٰ سے باہر کی بھی فوجیں جو ہیں اور لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں، ظاہر ہے اس میں سب سے کلیدی فوج ہماری ہی ہے۔ اور پھر اگلا جملہ انہوں نے کہا کہ حماس سے وہ نپٹ لیں گے، اور ایسا نپٹیں گے کہ حماس نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، اور اسرائیل کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، وہ حماس کو نیست و نابود کر دیں گے۔